الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کون ظالم ہے اس سے زیادہ جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، یا کہے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف حالانکہ نہیں کی گئی وحی اس کی طرف کچھ بھی۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا ایسا ہی کلام جیسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کاش تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے، اپنا ہاتھ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں دیا جائے گا ذلت والا عذاب، اس وجہ سے کہ تم بہتان لگاتے تھے اللہ تعالیٰ پر ناحق، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور بے شک آ گئے ہو تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، اور تم چھوڑ آئے ہو ہم نے جو عطا فرمایا تھا تم کو اپنے پیچھے، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تم خیال کیا کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور کھو گئے تم سے جو تم دعویٰ کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے منکرین سے متعلق جو ارشاد فرمایا وہ آپ کو سنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان پر اس کی تخلیق اور اس کی ربوبیت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا احسان ہے۔ خاص طور پر بنی اسرائیل کو تو عزت بخشی، رسول عطا فرمائے، ہر مصیبت سے نکالا، ہمیشہ سرخرو اور سرفراز کیا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی قدر ہی نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے منکر ہو گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایسے بے قدر منکروں کو چھوڑ دیں، یہ اپنی بغاوت اور طغیانی میں بھٹکتے پھریں گے اور آخرکار اپنے انجام میں بد کو پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک کتاب یعنی قرآن پاک سے اہل مکہ اور گرد و نواح کو ہدایت دیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائیں آخرت پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہدایت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو ہی نصیب ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو ہدایت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس ہدایت کو قبول ایمان لانے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہی کرتے تھے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے۔ مومن تو وہی ہے جو جان و مال، ماں باپ اور اولاد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اور اس محبت سے ہی وہ نمازوں کی حفاظت کرے، خواہ اس کو سخت نیند آئی ہو، خواہ سخت تھکا ہوا ہو، خواہ سخت مصروف ہو، خواہ خوف زدہ ہو یا عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز کا وقت آنے پر کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو پاک کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے اور معافی کا طالب ہو جائے۔ اس طرح کا عمل صرف ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جن کے سینے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اس سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان الہی انہی ظالموں اور نافرمانوں کے متعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ منکرین، مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ، ان کے دل ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے اور شیطان ان پر قابض ہوتا ہے، اس لیے شیطان ان کو کئی طریقوں سے بہکاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی مرض کے مریض سے اور ان کا مرض بڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ اسی گمراہی میں چند مردوں اور عورتوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا، جن میں مسلمہ کذاب بڑا امیر اور بڑے قبیلے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی طرف سے آیات بنانی شروع کر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، اسی طرح میں بھی پیغمبر ہوں، مجھ پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی اور فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
تو یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایسے بہتان باندھنے والے بڑے ظالم ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہم بھی اسی طرح نازل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ظالم جھوٹے اور گمراہ ہیں، اسی وقت گمراہی اور غرور میں بھٹک رہے ہیں، لیکن ان کی موت کے وقت ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ ان کی روحیں بڑے عذاب سے نکلیں گی۔ جب اسرائیل ان پر روح نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نکلو خبیث روح، اب اپنے خبیث ٹھکانے کی طرف چلو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، مگر اسرائیل اسے اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کانٹے دار لکڑی کے اوپر گیلی اون لپٹی ہو اور اس لکڑی کو اون سے کھینچ کر نکالا جائے، پھر وہ روح ان بدصورت فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو پاس ہی اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بدبودار ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان پر لے جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور یہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح۔ اس شخص کا دنیا میں جو بدترین نام لیا جاتا تھا وہ نام لیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، قبر میں پھینک دو، قیامت میں اس کے ساتھ حساب ہوگا، پھر جہنم رسید ہوگی۔ قبر میں جب روح اس جسم میں رکھی جاتی ہے تو قبر کبھی دائیں سے بائیں آپس میں ملتی ہے اور کبھی سر سے پاؤں کی طرف آپس میں ملتی ہے، اور اس طرح اس کو دردناک عذاب ہوتا رہتا ہے۔ دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے بدبو اور آگ کی گرمی اسے پہنچتی ہے۔ اس بدبو کے لیے اگر قبر سے ایک سوئی کے برابر سوراخ ہو تو ساری دنیا بدبو سے مر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے وہ تو سب پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی چیز نہ ساتھ لے جاتے ہیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس وقت ان سے سوال ہوگا کہ اب تو تم اکیلے آئے ہو، وہ کدھر ہیں جن کی تم پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، یعنی بت۔ سامعین کرام، یہ ہے حالت ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہ کی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے، اور جن کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے رہے اور شیطان کے اشارے پر ناچتے رہے۔ اور جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزرتی ہیں، اور ان کی موت ان کے لیے عزت و آرام اور راحت کا پیغام لاتی ہے۔ ان کی روح نکالنے کے لیے جب حضرت اسرائیل آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ تمہارے ساتھ راضی ہے اور تم اس سے راضی ہو، تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ ہے۔ ایسی روح اس طرح ایک دم نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھولا جائے تو سارا پانی اسے ایک دم نکل جاتا ہے۔ ایسی روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان پر لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور ساتویں آسمان سے حکم ہوتا ہے کہ عزت و احترام سے قبر میں لٹا دو۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے خوشبو آتی ہے اور اس کا نیک عمل اس کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سامعین کرام، یہ فرق ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والوں اور اسے محروم رہنے والوں کے درمیان۔ اس لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔